الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقال تعالى وذروا ظاهر الاسم وباطنه صدق الله مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر وہ قول و فعل جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اسی کو گناہ کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور یہ بات نبی ہی بتا سکتا ہے، اس لیے کہ نبی کے سینے پر اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی اور خوشنودی کی وحی فرماتے ہیں، اور وہ بلا کم و کاست امت تک اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام مسلسل پہنچاتے رہتے ہیں۔ ظاہری گندگیوں کا ادراک ہر آدمی کو ہو جاتا ہے، لیکن روح کی گندگیوں، نجاستوں کا ادراک ہر آدمی نہیں کر پاتا، اسے نبی بتاتا ہے۔ اور لوگوں کو خوشبو لگانے کا بڑا اہتمام ہے، بدبو دور کرنے کا اہتمام نہیں۔ عمدہ عطر لگاتے ہیں لوگ، اور ظاہری نجاستوں اور بدبو کو دور کرنے کا اہتمام ہے، روح کی گندگیوں، نجاستوں اور اس کی بدبو کو دور کرنے کا اہتمام بھی نہیں، اور لوگ اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ میں بدبو ہے۔ بعضوں کو اس کا ادراک ہو جاتا ہے، بعضوں کو اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ نیکیوں میں خوشبو ہے، بعضوں کو اس کا احساس ہوتا ہے، بعضوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور جب تک آدمی ہر قسم کے گناہ سے توبہ نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب و مقرب بندہ کسی قیمت پر نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، جس کے دل میں نجاستیں، گندگیاں ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آیا کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی نجاست وہ عقیدے کی نجاست ہوتی ہے۔ اور اس موضوع پر عربی میں، اردو میں چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گناہ کیا کیا ہیں۔
اور کس کس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آدمی نجاست کو دور کر کے غسل کر کے مسجد کو جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، بعض لوگ عمرے کو جاتے ہیں، بعض لوگ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اسی طرح یہ توبہ یہ روح کا غسل ہے۔ لوگ بدن کا غسل تو کر لیتے ہیں اور عمدہ کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، عمدہ قیمتی عطر بھی لگا لیتے ہیں، لیکن روح کا غسل نہیں کرتے۔ اور پھر عطر لگانے کا بہت اہتمام ہے، بدبو دور کرنے کا اہتمام نہیں۔ رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، قریب ہے، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ایک خاص قسم کی استعداد کی ضرورت ہے، اور وہ توبہ کیے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا توبہ کے غسل کی ہر آدمی کو ضرورت ہے۔ ابھی قریب میں ایک کتاب میں نے وہ کتاب مجھے یہاں ملی نہیں، عربی کتاب ہے وہ، اس کا ایک ترجمہ بھی ہوا ہے اردو میں، علماء کے لیے عرض ہے۔ بہت بڑے عالم تھے علامہ ابن رجب حنبلی، ان کی ایک کتاب ہے الزواجر کے نام سے، بڑی کام کی کتاب ہے، بڑی تفصیل سے انہوں نے اس میں گناہوں کا ذکر کیا ہے، تقریباً 700 گناہوں کا انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ جس سے توبہ کیے بغیر یہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کا نیک محبوب مقرب بندہ نہیں بن سکتا۔ تو میرا یہ خیال ہوا، لوگ رمضان سے 2 دن پہلے استقبال رمضان کے نام سے جلسے کرتے ہیں، اور دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں اس میں، اچھی بات ہے، نہیں ہونے سے کچھ نہ کچھ ہوتا رہے، اچھا ہے، لیکن تفصیل سے حل کی تشریح کے ساتھ میں نے سوچا کہ اگر وہ ایک خاکہ سامنے آ جائے امت کے کہ کن چیزوں سے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے اور کن چیزوں سے اور کن نجاستوں سے ہمیں غسل کرنے کی ضرورت، کیا کیا نجاستیں لگی ہوئی ہیں ہماری روح کو۔ اللہ کرے کہ یہ مضمون 2-4 جمعہ میں پورا ہو، گنائے بڑے کام کا موضوع، اور ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر چھوٹے بڑے مالدار غریب مرد و عورت کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلا گناہ وہ شرک ہے۔ قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے ابھی قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، شرک ایک بڑی بھاری ناپاکی ہے۔ اس کی ناپاکی سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے انبیاء کے ذریعے سمجھایا گیا کہ شرک ناپاکی ہے۔ اس ناپاکی کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی ایک لمحے کے لیے بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ مجھے حیرت ہے کہ حج کو بھی لوگ جاتے ہیں، وہاں سے آنے کے بعد پھر شرکیہ باتوں میں اور پھر شرکیہ کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ادھر حج بھی جاری ہے اور ادھر توبہ بھی نہیں کرتے۔ شرک جیسے بڑے بھاری گناہ سے بھی لوگ توبہ نہیں کرتے، اور یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ حج ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ میں جھوٹی تسلیاں دینے کا عادی نہیں ہوں، جو نیک لوگ نیکیاں کر رہے ہیں اللہ اسے قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، لیکن مریض کو
کی حوصلہ افزائی کرنا، زہر کھانے والے کی حوصلہ افزائی کرنا بیٹا کچھ نہیں ہوگا. اسے ڈاکٹر نہیں کہتے، اسے پاگل کہتے ہیں. جسے کینسر ہے، ایک مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اسکین لے کر اسے امانت داری سے رپورٹ اس کے حوالے کرنا چاہیے. اسے رپورٹ حوالے کرنے کے بجائے جھوٹی تسلیاں دے کر بھیجتا ہے کچھ نہیں ہوا، تو 2-4 دن میں تو مر جائے گا. اگر پتا چلے کم از کم توبہ کرے، پتا چلے کم از کم علاج کرائے. تو شرک بڑا بھاری گناہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی لعنت شرک ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے، یہ کرتے کرتے اگر آدمی مر جائے تو ہر گناہ کو اللہ معاف کر سکتے ہیں، قرآن مجید میں ہے. لیکن شرک کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں یہ فیصلہ سنا دیا ہے. اے کاش یہ بات ہمیں ابھی سمجھ میں آ جائے، اے کاش یہ بات ہمیں ابھی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے شرک کے گناہ کو قیامت کے دن معاف نہ کرنے کا یہ اعلان سنایا ہے. اس لیے اس امید پر نہ جاؤ، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. اللہ کے سامنے شرک کا گناہ کیا ہے؟ لوگ ایسی جھوٹی جھوٹی باتیں کر رہے ہیں باہر. یہ شرک اکبر ہے، اس کی اتنی بڑی بھاری نجاست ہے. حقیقت میں پورے طور پر اس کی نجاست کی اور اس گناہ کی سنگینی کو نبی ہی سمجھ سکتا ہے. دوسرا بڑا بھاری گناہ کہیے، نجاست کہیے، روح کو جو نجاست لگی ہوئی ہے وہ ریاکاری ہے. حدیث میں ہے ریا شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے. یہ حدیث پاک میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یسیر الریاء شرکن، ادنا سے ادنا ریاکاری کا جذبہ، ذرہ بر بھی ریاکاری کا جذبہ، دکھانے کا، سنانے کا، لوگوں میں میری نیکیوں کا چرچا ہو، ڈھنڈورا پٹے، واہ واہ لوگ کرے، میری سخاوت کا اعلان ہو لوگوں میں، میری عبادت کا چرچا ہو، میری بزرگی کا، علم کا، تقدس کا، میری بہادری کا، جیسے ریاکاری کہتے ہیں. ریاکاری ایک ایسا، یہ انٹرنیشنل مرض ہے. بعض بیماری بعضوں کو لگتی ہے بعضوں کو نہیں، لیکن یہ انٹرنیشنل بیماری ہے. اس میں امت کا تقریباً 90% طبقہ اس وقت ملوث ہے کہ جو ریاکاری کی بیماری اخلاص کے تاج محل کو دمک کی طرح کھایا جا رہی ہے. اور یہ آدمی امید لگائے بیٹھا ہے کہ میری خدمات کا اور میری عبادتوں کا صلہ مجھے میدان محشر میں ملے گا. بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ ہم سب کو اس دھوکے سے باز آ جانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سمجھنے کی کوشش کرو. یہ دوسرا گناہ ہے. تیسرا کینہ ہے. کینہ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے سینے کو کینے سے پاک کر دے. یہ ایک آگ ہے. ایک بڑے آدمی نے مجھے تکلیف پہنچا دی. اب بڑے آدمی کو مار تو نہیں سکتا، میں گالی تو نہیں دے سکتا چھوٹا ہونے کی وجہ سے، لیکن اندر اندر انتقام کا وہ جذبہ، وہ آگ بھڑک رہی ہے. اس کو کہتے ہیں کینہ. اسی لیے درگزر کر کے آپس میں معافی تلافی کر کے اپنے سینے کو ہلکا کر لینا چاہیے. یہ کینہ نظر تو نہیں آتا، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے. سینہ راس کینہ پاک دار، یہ دل، یہ اللہ کی محبت کا مقام ہے. کینہ یہ گندگی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اس محل کو اس ناپاکی سے پاک رکھنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. چوتھا گناہ حسد ہے. حسد، حدیث پاک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم الحسد، حسد سے بچو، اس لیے کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے
جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے لکڑیوں کو تو جل کر راکھ ہو جاتی ہے، وہ خاکستار ہو جاتی ہیں لڑکیاں، راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ اسی طرح نیکیاں، آدمی نیکیاں کر رہا ہے اور دل میں حسد ہے، سامنے والے کو اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، علم کی شکل میں، دولت کی شکل میں، عزت و منصب کی شکل میں، خوبصورتی کی شکل میں، کہ اسے یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض ہے۔ مجھے کیوں نہیں دیا، اسے کیوں دے دیا؟ کیا سمجھ میں آیا اللہ کو؟ کیا دولت دینے کے لیے یہی ملا تھا؟ علم دینے کے لیے کوئی اور نہیں ملا؟ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے نبی بنانے کے لیے محمد کے علاوہ کوئی نہیں ملا خدا کو۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، تم کیا، تمہارا علم کیا؟ اللہ بہت اچھا جانتا ہے کسے نبی بنانا کسے نبی نہیں بنانا ہے۔ تو یہ حسد ہے، آسمانوں پر ہونے والا سب سے پہلا گناہ وہ حسد کا گناہ ہے۔ اسی حسد نے شیطان کو اللہ کی نافرمانی پر ابھارا تھا۔ یہ تو آدم مٹی سے بنایا گیا ہے، حالانکہ وہ بھی مخلوق، یہ بھی مخلوق۔ شیطان کوئی خدا نہیں تھا، مخلوق ہونے کا اعتراف شیطان کو بھی تھا، لیکن اس کا اعتراض یہ تھا میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنایا گیا ہے، میں اور آدم کے سامنے جھکوں۔ حسد ہوا تھا اسے۔ اور پانچویں چیز، حسد گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پانچواں جو گناہ ہے، کہیے گندگی، کہیے نجاست، کہیے وہ غصہ ہے۔ آج غصہ بڑا عام ہے، بچوں کو غصہ آ جاتا ہے جلدی جلدی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، 1 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، اس کو بھی غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اگر اسے اپنے محل میں استعمال کیا، اگر غصہ نہ ہو تو آدمی جہاد ہی نہ کرے، غصہ نہ ہو تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر بھی غصہ نہ آئے، غصہ نہ ہو تو آدمی کی غیرت ختم ہو جائے۔ یہ ایک آدمی اس کی بیوی سے بدکاری کر رہا ہے اور یہ دیکھ کر ہنس رہا ہے کھڑے ہو کر کے، اس لیے ہنس رہا ہے کہ اس کا غصہ نہیں ہے، اللہ نے غصے کی نعمت سے اسے محروم کر رکھا ہے۔ غصہ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ کی، اگر اپنے محل میں استعمال کیا جائے۔ کب کرے، کتنا کرے، کیسے کرے، اس کے ساری تفصیلات کے ساتھ اگر غصہ ہو، غصہ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ کی، لیکن اگر غصہ بے موقع استعمال کیا، جیسے چاقو سے ٹماٹر کاٹنا چاہیے، چاقو سے کسی کی ناک کاٹ دی تو چاقو کا بیجا وہ استعمال ہوا، یہ غلط استعمال ہے چاقو کا۔ چاقو کے بغیر گھر نامکمل ہے، اسی طرح غصے کے بغیر انسان نامکمل ہے، لیکن غصے کے استعمال کا موقع محل آدمی کو معلوم کر لینا چاہیے اور اس کے استعمال کا طریقہ بزرگوں سے سیکھ لینا چاہیے۔ غصہ بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن اگر غصے کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ اسی طرح کے غصے کے بارے میں ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا، دیکھتے نہیں ہو کہ غصہ آتا آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں اور چہرہ بگڑ جاتا ہے آدمی کا، لب و لہجے میں تبدیلی آ جاتی ہے آدمی کے، سختی آ جاتی ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے غصے کو پکڑ کر لاؤ، لوگوں میں غصہ زیادہ دیکھتے نہیں، روزانہ طلاق خلا کے واقعات، چھوٹی چھوٹی بات پر کھلا، چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی، چھوٹی چھوٹی بات پر چاقو، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے غصے کو پکڑ کر لاؤ، اسے ہم ذبح کر دیں گے۔ اور تکبر یہ چھٹا گناہ ہے، چھٹواں گناہ، یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تکبر انسان کو ایمان جیسی عظیم الشان دولت تک سے محروم کر دیتا ہے۔ شیطان بہت بڑا عبادت گزار، بہت بڑا علم والا، لیکن تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ تکبر جس کے اندر آ جاتا ہے، تمام خوبیاں مٹی میں مل جاتی ہیں، تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیتا ہے تکبر۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ شیطانیت ہے، یہ شیطان کا طریقہ، شیطان کا وصف ہے. مومن وہ تکبر نہیں کرتا. 7واں خود پسندی، اپنے آپ کو کمالات کو دیکھ کر آدمی خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا، اپنے آپ کو پسند کرنے لگنا. جب آدمی حدیث میں آتا ہے اپنی نظر میں اچھا ہو جاتا ہے، اچھا معلوم ہونے لگتا ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ گر جاتا ہے. ہمیشہ آدمی کی نظر اپنے عیوب پر اور کمزوریوں پر رہنی چاہیے. 8واں دھوکہ دینا، کاروبار میں دھوکہ دینا، معاملات میں دھوکہ دینا، کسی کو پیسوں کے معاملات میں دھوکہ دینا، مکر و فریب سے کام لینا. حضور نے فرمایا من غش فلیس منا. جو آدمی، ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے اور ایک راشن کی دکان تھی. حضور اس میں سے اندر ہاتھ ڈال کر کے دیکھا تو اندر اوپر سے سوکھا ہے راشن، اندر سے جو ہے وہ گیلا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اسی موقع پر حضور نے یہ فرمایا تھا من غش فلیس منا. جو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں. مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے. نفاق، یہ 9ویں نجاست، 9واں گناہ. یہ ان تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ روح کے غسل کا طریقہ بتا رہا ہوں، چونکہ میں خود کر رہا ہوں، آپ بھی شریک ہو جائیے اس میں. نفاق کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ زبان کا مومن دل کا بے ایمان، زبان کا مومن دل کا بے ایمان، اسی کو کہتے ہیں نفاق. کہ اندر تو کفر چھپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو تو نہیں معلوم، مخلوق کے سامنے ظاہر داری چل جاتی ہے، اللہ کے سامنے نہیں چلتی. اللہ کو پتا ہے یہ اندر سے منافق ہے یا مومن ہے. اسی لیے معاملہ اللہ سے درست رکھو اور توبہ کرو. اے اللہ ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، شرکیہ باتوں سے، شرکیہ کاموں سے، ہم نفاق سے توبہ کرتے ہیں. آج نفاق عام ہو گیا، نفاق کی بیماری عام ہو گئی. آگے فرمایا سرکشی، کہ آدمی جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جائے، تل جائے اللہ کی نافرمانی پر. یہ کہ چوک ہو گئی، یہ کہ غلطی ہو گئی، یہ کہ باقاعدہ ارادتاً بالارادہ جان بوجھ کر اللہ کی سرکشی پر آدمی کمر بستہ ہو جائے. ابھی جو ہے وہ دسمبر کا جو آخری دن گزرا ہے، کیا آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ غلطی ہوئی تھی؟ جتنے لوگوں نے جتنے بڑے پیمانے پر گناہ پر کمر باندھی تھی، کیا کہیں گے کہ یہ غلطی ہوئی تھی، یہ چوک ہوئی تھی؟ کہ غلط فہمی میں مبتلا تھے لوگ، جان بوجھ کر لوگوں نے سرکشی سے کام لیا ہے. یہ شادیوں میں ناچ گانا ہو رہا ہے، کس نے مجبور کیا تھا؟ کہ یہ غلط فہمی ہے، کہ یہ چوک ہے، کہ یہ غلطی ہے؟ یہ سرکشی ہے باقاعدہ، یہ اللہ سے بغاوت ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. فضول کاموں کو اپنا دھندا بنا لینا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ فضول رہنے سے بہتر یہ ہے کہ بغیر تنخواہ کے ہی کسی کے کام میں لگ جاؤ، یہ اچھا ہے. اس لیے کہ جو آدمی بیکار رہتا نا، شیطان آسانی سے اسے اچک لیتا ہے، اس کے قبضے میں آتا ہے بیکار آدمی جلدی. اسی لیے جو لوگ مصروف رہتے ہیں ان کو وساوس کم آتے ہیں، ان کو نہ کھانے کا وقت ہے نہ سونے کا وقت ہے. فضول بات ہے. یہ ضروری باتوں کے لیے ہی وقت نہیں ہے. رات کم پڑ رہی ہے، دن چھوٹا ہو گیا ہے، کام اتنے زیادہ ہیں، افراد کم ہیں. کام زیادہ ہے، ہر محاذ پر کام کی ضرورت ہے. ایک لالچ ہے، لالچ. ہر لالچ آدمی کو ذلیل کر دیتی ہے. چاہے وہ مال کی لالچ ہو. آدمی جب لالچ آ جاتی ہے نا، آدمی یہ نہیں دیکھتا یہ حرام ہے یا حلال، ہر چیز آمد در گھسیٹ کا
دے دردہ کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ویسے آنکھ کی لالچ ہو، کان کی لالچ ہو، زبان، بعضوں کو بولنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بعضوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، بعضوں کو ہر چیز سننے کا شوق ہوتا ہے، خاص طور سے غیبت، لوگوں کی کمزوریاں، لوگوں کی برائیاں، عیوب سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ کان کی لالچ ہے، ایک آنکھ کی لالچ، زبان کی لالچ، ہاتھ کی، شرمگاہ کی، پیٹ کی، ہر لالچ آدمی کو ذلیل کر دیتی ہے۔ اور یہ منصب کی لالچ، میں بڑا، مجھے عزت ہو، میری شہرت ہو، یہ بھی ایک قسم کی لالچ ہے۔ تنگ دستی کے اندیشے سے بخل کرنا، اگر اللہ کے راستے میں لالچ گناہ کبیرہ ہے۔ تنگ دستی کے اندیشے، ارے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو غریب ہو جاؤں گا، یہ اندیشہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے سکتا ہے۔ اور تقدیر پر راضی نہ ہونا، جو آدمی کے بس میں ہے شریعت کے حدود میں رہ کر اس میں لگا رہے، اس کے بعد تقدیر پر آدمی بھروسہ کرے، اور تقدیر کے فیصلوں پر آدمی کو راضی رہنا ضروری ہے، اور نہ آدمی ہمیشہ پریشان رہے گا۔ راضی برضا ہو کہ تو جینے کا مزہ دیکھ، دنیا ہی میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ۔ تقدیر پر راضی نہ رہنا کہ اللہ کا یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں، یوں ہونا چاہیے تھا، یہ کیا فیصلہ ہو گیا، بوڑھوں کو مرنا چاہیے تھا، بوڑھے تو زندہ ہیں اور بچے کی جان لے رہا ہے اللہ، یہ کیا فیصلہ ہوا، یہ کوئی فیصلہ ہے؟ کتنا بے رحم ہے اللہ۔ لوگ کہہ دیتے ہیں جہالت میں آ کر ایسی باتیں کرنے لگے ہیں۔ یہ تقدیر پر راضی نہ ہونا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پانچواں، مال والوں کی عزت صرف اس وجہ سے کرنا، تعظیم کرنا کہ ان کے پاس مال ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ان کی خوبیوں کی وجہ سے ان کی عزت کرنا کہ ماشاءاللہ کتنے نیک ہیں، ماشاءاللہ دین کی خدمت میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں، ماشاءاللہ علماء کی خدمت کرتے ہیں، مدارس کی، مساجد کی، دین کے ہر کام میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، اس وجہ سے تو قدر کرنی چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کے حوصلہ افزائی سے کام لینا چاہیے، یہی حکم ہے قرآن و حدیث میں۔ لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ کچھ بھی برائی کرے اس کو نیکی کے کوٹے میں ڈال دینا اس وجہ سے کہ یہ مالدار ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بڑی ہمت کے، جگر گردے کی بات ہے، ورنہ دین باقی نہیں رہے گا۔ فقراء کا مذاق اڑانا، غریبوں کا، اللہ نے مال اس لیے دیا ہے، یہ مالداری غریبی کی تقسیم یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی گہری حکمتوں کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دینے کے دو طریقے ہیں، ایک اللہ ڈائریکٹ دیتے ہیں غریب کو، اور ایک مالدار کو دے کر مالدار کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم غریبوں کو دو۔ یہ مالداروں کے ہاتھوں سے دلانے کا جو یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں بڑی عظیم حکمت ہے۔ یہ زکوٰۃ کا موضوع ہے، میں بھی اسے نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن کسی کو غریبی کی وجہ سے اس کی غریبی کا مذاق اڑانا، کسی ایک غریب کی دعا کا کسی نے ذکر کیا ہے، اس نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے یوں کہا، اللہ جو دینا ہے تو ہی دے دیجئے، جو دینا ہے تو ہی مجھے دے دیجئے، ورنہ یہ مخلوق بڑا ذلیل کرتی ہے، ورنہ یہ مخلوق بڑا ذلیل کرتی ہے۔ اس نے اپنے دل کے درد کو، دکھ کو اللہ کے سامنے یوں اس نے رکھا ہے۔ غریبوں کا اس کی غریبی کی وجہ سے مذاق اڑانا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ 16واں گناہ ہے۔ اور پھر آخرت کو بھلا کر صرف دنیاوی معاملات میں ایک سے آگے بڑھنا، وہ آگے، میں آگے، تو آگے، میں آگے، آخرت ہی کو بھلا کر اس طرح ریس کرنا دنیاوی معاملات میں یہ گناہ کبیرہ، لوگ اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ مخلوق کی عزت کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، لیکن مخلوق کی خاطر پیدا کرنے والے خالق کو بھلا دینا، اس کے احترام میں،
اس کے ادب میں اللہ ہی کے ادب کو بھلا دینا یہ ناجائز و حرام ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک بے عقلی بھی ہے کہ پیدا کرنے والے کو بھلا دیا، اتنی بڑے طاقتور خدا کو بھلا دیا۔ اسے آپ دیکھتے ہیں شادی کے موقع پر گھر میں کام کرنے والے نوکرانی کو بھی راضی کر لیا جاتا ہے، لیکن پیدا کرنے والے خالق کو ناراض کرتے ہیں، اور اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور 19واں گناہ دین کو نظر انداز کرا رہے۔ جب دیکھو دین دین کہو گے تو نہیں چلے گی دنیا، جب دیکھو جائز ناجائز حلال حرام کی بحث چھیڑ دو گے، جب دیکھو سنت و بدعت کی بحث چھیڑ دو گے تو یہ دنیا کیسے چلے گی؟ ایسا کہنے والے، اللہ معاف کرے، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، ایسا کہنے والے مدارس مساجد تنظیموں کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ میں ہر جگہ جانا ہوتا ہے، ہر قسم کے لوگوں سے میرا ملنا ہوتا ہے، تو دین کو نظر انداز کر دینا۔ لوگ دین کو اپنی زندگی کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، تھوڑے سمجھتے ہیں کہ یہ نماز رکاوٹ ہے، یہ حلال و حرام کی بحث یہ رکاوٹ ہے، اور پھر ایسی چیز پر تعریف کا خواہش مند ہونا جو اس کا اپنا فعل نہ ہو، کسی نے کیا ہے، یہ امیدوار ہے کہ میری تعریف کی جائے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے عیوب کو چھوڑ کر لوگوں کے عیوب کی جستجو میں لگ جانا، تجسس میں لگ جانا، لوگوں کی برائیوں کی تلاش میں لگ جانا، تفقد، تجسس، ولا تجسسوا، برائی اگر سامنے آ گئی تو ہی پردہ ڈال دینا چاہیے۔ حدیث میں آئے اس آدمی نے دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت میں ساری انسانیت جمع ہوگی، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی انسانیت جمع ہوگی، اللہ تعالیٰ وہاں انسانیت کے سامنے اسے ذلیل نہیں کریں گے، اللہ اپنی ستاری کا پردہ ڈالیں گے۔ اپنے عیوب کو تو چھوڑ دیا اور سامنے والوں کے عیوب میں مشغول ہو گیا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دین کے لیے آدمی کو غیرت مند ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے کہا غصہ ایک عظیم نعمت ہے اگر اپنے محل پر ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے کوئی احکامات کو پامال کرتا، حضور کو بہت غصہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ دیکھا مسجد کی دیوار پر کسی نے تھوک دیا ہے، حضور کا چہرہ، حضور کو اتنا غصہ آیا، چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ اپنی ذات کے لیے حضور نے کبھی غصہ نہیں کیا، ہاں اللہ کے احکامات پامال ہوتے تو حضور کو غصہ آ جاتا تھا۔ دین کے علاوہ کے لیے غصہ کرنا، غیرت کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، کہ مجھے یہاں نہیں بٹھایا، وہاں نہیں بٹھایا، ہاں ایک تکبر کی بات ہے۔ یہ شکر ادا نہ کرنا لمبا موضوع ہے، یہ میں نے غالباً گزشتہ اس سے پہلے جمعہ اشارہ بھی دیا ہے۔ ہر نعمت کا شکر کرنے سے نعمت باقی رہتی ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابھی کل شاہ ولی اللہ میں اجلاس تھا، اللہ تعالیٰ قبول کرے ان کی خدمات کو، اللہ ان مدارس کی حفاظت کرے۔ ماشاءاللہ چاروں طرف مدارس کا جال بچھا دیا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے، نظر بد سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ حضرت مولانا اکبر شریف صاحب کہہ رہے تھے عالم صدیق اکبر کے ایک اثر کے حوالے سے کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، نعمت کی زینت شکر ہے، اللہ تو نے دیا ہے، میں اس کا حقدار نہیں تھا، اپنے فضل سے تو نے دیا ہے، اور اسے اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، یہ شکر ہے۔ نعمت پر دنیا کی اکثریت ناشکری کی لعنتوں میں گرفتار ہے، کوئی شکر کرنے، 50,000 والا بھی شکر ناشکری میں گرفتار ہے، اور جس کی مہانت 3 لاکھ روپے آمدنی ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ اگر ناشکری کا مشاہدہ کرنا ہو تو رمضان میں جب سفیر چندہ لینے آتا ہے مالداروں کے پاس بیٹھ جاؤ، کبھی اس کی روزانہ کی آمدنی 1 لاکھ روپے وہ بھی رو رہا ہے، اس کی روزانہ کی آمدنی 10 لاکھ ہے وہ بھی رو رہا ہے، یعنی کہ میں نہیں دے رہے، خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے ان کی خدمات کو، لیکن خدمت کے اوسط کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ شکر حسب استطاعت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ہلکا سمجھنا
ہلکا سمجھنا. جیسے بعض لوگ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. لاک ڈاؤن کے موقع پر دیکھا ہوگا ماشاءاللہ, میں نام نہیں لیتا کسی کا, دسیوں ماشاءاللہ اس میں مسلمان بڑھ چڑھ کر کے مسلمانوں نے حصہ لیا ہے. ابھی محمود مدنی صاحب کل کہہ رہے تھے, ذمہ دار آدمی ہے, وہ کہہ رہے تھے, میں ان کی سب باتوں کو نقل نہیں کرتا, کہ امت کو سب سے زیادہ امیدیں علماء سے وابستہ ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر میں ذرا اس بات کو اور پھیلاتے ہوئے کہتا ہوں, پوری امت کی نظریں مسلمانوں کے ذمہ داروں سے وابستہ ہیں. اب یہ تفصیل کا موقع نہیں, میں انشاءاللہ کبھی اس کو تفصیل کروں گا. تو یہ تنظیموں نے خدمت کی, لیکن لاک ڈاؤن جیسے نازک صورتحال میں بھی اللہ کے بندوں نے راشن کٹ تو تقسیم کیا, لیکن ایک وقت اللہ کے سامنے سر جھکانے کو ضروری نہیں سمجھا. یہ میں اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوستوں کی بات کرتا ہوں. شکایت کرنا یہ میرا مزاج نہیں ہے. جو دوست میرے ساتھ ہمارے ساتھ کام کرنے والے تنظیم, انہوں نے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو ضروری نہیں سمجھا. رات 3 بجے تک گیس سلنڈر تقسیم کر رہے ہیں, لیکن سجدہ کرنے کو اللہ کے حق کو پامال کرتے ہوئے کبھی ان کے دل میں خوف نہیں آیا. بات ابھی لمبی, ابھی تو 20 گناہ ہیں. 700 گناہوں کو ذکر کیا ہے, 700 گناہوں کو. زواجر میں پڑھ رہا تھا, لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت گناہ کن گناہوں سے توبہ کیا جائے, کیا چیز ہے گناہ؟ تو اس کی میں نے ہلکی تفصیل کی ہے. یہ 20 گناہ ہیں, 700 گناہ ہیں. ہلکی تشریح کے ساتھ میں انشاءاللہ اسے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. یہ وہ سب گناہ ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے, اور میری معلومات کے مطابق گناہ کبیرہ پر لکھے جانے والی سب سے معتبر اور سب سے مفصل کتاب ہے یہ الزواجر عن اقتراف الکبائر کے نام سے, نیٹ پر بھی ہے وہ. اب ایک بڑا اہم اعلان ہے, ابھی زندہ صحبت باقی ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کہ جن گناہوں کو اس میں ذکر کیا میں نے اس کی فہرست دیکھی ہے. میری عادت ہے جب بھی کتاب آتی ہے پہلے جلدی فہرست دیکھ لیتا ہوں. تو پوری شریعت میں جو گناہ یہ ہیں اسے انہوں نے گھیرنے کی کوشش کی ہے.